اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ اقوام کی زندگی میں بعض ایسے ایام ہوتے ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بعض ایام دکھ، تلخی، تکلیف اور کرب کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں، جبکہ بعض ایام خوشی، حوصلے، امنگ اور امید کا باعث ہوتے ہیں۔ تاریخ پاکستان میں 6 ستمبر کے دن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بھارتی جارحیت کا جس انداز میں پوری پاکستانی قوم نے افواج پاکستان کی پشت پہ کھڑے ہو کے مقابلہ کیا، وہ یقیناً پاکستان کی تاریخ کا ایک زرعی، سنہری اور حسین ترین دن تھا۔ ہندو افواج کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، اپنی قوت پہ ناز تھا، اپنی عسکریت پہ ناز تھا، اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ترقی پہ ناز تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستانی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی غیبی امداد کا پورا یقین تھا۔ اگرچہ ہم تعداد میں کم تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنے ہی گروہ جو تعداد میں تھوڑے تھے وہ بہتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے غالب آ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 6 ستمبر کے بعد ہمیں 1971 کے اندر سقوط ڈاکا کے سانحے کو دیکھنا پڑا۔ کیا وجہ تھی کہ فقط 6 برس گزرنے کے بعد ہم اتنے کمزور ہوئے کہ اپنے دائیں بازو سے محروم ہو گئے، اپنے ایک بازو کو کٹوا بیٹھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 6 ستمبر کے دن ہم متحد تھے، منظم تھے، ہمارا حضرت قائد کے موٹو کے اوپر کامل یقین تھا، ہم اتحاد، ایمان، تنظیم کی ایک خوبصورت تصویر تھے۔ بعد ازاں ہم اتحاد کی نعمت سے محروم ہوئے، ہم بنگالی اور غیر بنگالی میں تقسیم ہوئے، ہم ایمان کی نعمت سے محروم ہوئے، ہم نے کلمے کی بنیاد کے اوپر آپس میں یکجا رہنے کی بجائے قومیت کی بنیاد کے اوپر تفرقہ اور دھڑے بندی کو اختیار کر لیا، ہم تنظیم سے محروم ہوئے اور ایک مرکزیت کے اوپر کھڑے ہونے کی بجائے مختلف گروہ بندیوں کا شکار ہو گئے۔ آج بھی ہماری طاقت در حقیقت انہی زرعی اصولوں سے بستگی کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ پاکستان قائم بھی رہے گا، پائندہ اور تابندہ بھی رہے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں گروہ بندیوں کے اوپر قابو پانا پڑے گا، ہمیں اتحاد کو اختیار کرنا پڑے گا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اوپر یکجا ہونا پڑے گا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی تصویر بننا پڑے گا۔ ہمیں حقیقی معنوں میں فرقہ بندی سے ہٹ کر قرآن مجید کے اوپر مجتمع ہونا پڑے گا، کتاب و سنت کو اپنا ایک ہدف بنانا پڑے گا، اپنا ایک منشور بنانا پڑے گا، ضابطہ حیات اور دستور العمل بنانا پڑے گا۔ ہمیں ایمان کی بنیاد کے اوپر چھوٹے چھوٹے تعصبات کے اوپر قابو پانا پڑے گا، ہمیں ایک منظم قوم کی حیثیت اختیار کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں جذبہ جہاد کو اپنے سینوں کے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اگر آج ہم ان زرعی اصولوں کو اپنے قلوب و اذہان کے اندر جگہ دے دیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر بھی پاکستان کا حصہ بن جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم آج دھڑے بندیوں میں تقسیم ہیں، آج ہم اتحاد، ایمان اور تنظیم کی نعمت سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حالت کے اوپر رحم فرمائے اور ہمیں ایک طاقتور، منظم اور متحد قوم کی حیثیت سے اپنے جغرافیے کا اور اپنے مملکت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت بے پایہ کا اور آزادی کی اس عظیم نعمت کا تحفظ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔